الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماہ مبارک میں بعد نماز وتر ماہ مبارک کی عظیم ترین عبادت روزہ، اس کے متعلق ہم کتاب و سنت میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں اور جن کی بجا آوری ہر مومن پر مومنہ پر لازم ہے، ان مسائل کو ہم سن رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، لہذا بہت سے مسائل انسان کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں۔ بعض مسائل میں انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو دہرا لینے سے یہ عبادت ہم بہتر اور سنت طریقے پر انجام دے سکتے ہیں۔ کل تک ہم نے روزوں میں فرض روزوں، قضا روزے، کفارے کے روزے، مکروہ روزہ، مشکوک روزہ ان اور حرام روزہ، اب نفلی روزے جو مسنون ہیں، یعنی جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، آپ کے صحابہ نے بھی کیا ہے اور اس کا اجر بھی بیان ہوا ہے۔ تو جو چیز سنت ثابتہ سے یا قرآن مجید کی آیت کے کسی حکم سے یا صحابہ اکرام کے کسی صحیح اثر سے بھی معلوم ہو جائے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بدعت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جیسا کہ ہم اکثر سنتے ہیں، بدعت کرنے والوں کو آپ ایک جملہ کہتے ہوئے اکثر سنیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اپنے دین میں، مگر کوئی خراب چیز ہے کیا؟ اگر ہم یہ روزہ رکھ رہے تو اس میں کوئی گناہ ہے کیا؟ اگر ہم یہ 2 رکعت پڑھ لے رہے اس نام سے تو نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے کیا؟ اب عام مسلمان کو ایسا لگتا ہے بھئی بات تو صحیح ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا گناہ کا کام تو نہیں ہے، مگر اس کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ روزہ وہ نماز گناہ ہی نہیں، لعنت ہے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہ دیا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور یہ بدعتیں شیطان نے اس لیے ایجاد کی ہیں تاکہ مسلمان اپنے فرض اور اپنی سنتوں سے غافل ہو جائے، اور وہ ہوا جو فرض سے اللہ کی عائد کردہ، جو سنتیں تھیں محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ، اس سے مسلمان دور ہوتے چلے گئے، اور دین کے کام، دین کے نام پر، دین کے کام کے نام پر، ثواب کے نام پر انہوں نے بدعت گھڑنی شروع کی، شیطان کے کارندوں نے۔ اس میں لذت ملی، لوگوں کو آسانی ملی، بس لوگوں نے ان بدعت کو اختیار کر لیا، اور اب ان کے دماغوں میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کام برا نہیں ہے تو بدعت نہیں ہو سکتا، حالانکہ بدعت کوئی برا کام ہے ہی نہیں، بدعت کام ہی وہ ہے جو دین کے نام سے کیا جائے اور اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے، اور جس کا کتاب و سنت سے کوئی دور کا واسطہ نہ ہو، اسی کا نام بدعت ہے۔ اب یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے، دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے یہ بدعت۔ لہذا صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے ہوشیار، بڑے بیدار اور بڑے خطرناک تھے، معمولی سی بھی ان کو جہاں بدعت کی ذرا سی بھی جھلک محسوس ہوتی وہ وہیں پر اس کو رد کر دیتے۔ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں میں پیپے بھرے ہوئے رہتے، سیتاپھل کے بیج، املی کے بیج کے، دسترخوان ڈال کے اس کو ایسا پھیلاتے اور مٹھے بھر بھر کے پڑھنا شروع ہوتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، بولے اے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر دین مکمل ہوا، آپ کے بڑے بڑے صحابہ ہمارے ساتھ تھے، ہم ہیں ان کے ساتھ، ہمیشہ شب و روز ہم اٹھتے بیٹھتے رہے،
مگر ہم نے تو نہ نبی کو یہ کہتے پایا نہ کرتے پایا، نہ نبی کے کسی صحابی کو۔ ابھی تو نبی کو رخصت ہوئے کچھ دن بھی نہیں ہوئے کہ تم نے بدعت کا آغاز کر دیا، اور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا یہ ساری کنکریاں اٹھا کر باہر پھینک اور ان کو مسجد سے نکال۔ اب وہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے، کنکر پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہی پڑھ رہے تھے۔ صحابہ رسول نے کتنا سخت معاملہ کیا اور کیسی تنبیہ کی ان کو کہ ابھی اللہ کے رسول کو دنیا سے رخصت ہوئے کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا اور تم نے دین میں بدعتیں شروع کر دی، نکلو یہاں سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ مدینہ سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اذان ہوئی، مسجد تھی، کہا چلو اذان ہو گئی نماز پڑھ لیتے ہیں یہیں پر۔ مسجد کی طرف گئے، اذان کے کچھ دیر بعد مؤذن نے پھر پکارا الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس سے جا کر پوچھا کہ تو نے یہ صدا کیسی لگائی؟ کیا تو نے اذان نہیں دی لوگوں کو؟ کہا جی۔ کہا یہ پھر یہ صدا کہاں ہے؟ یہ نبی نے لگائی ہے، نبی نے حکم دیا ہے، بلال نے کبھی لگائی ہے رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں سے نکلو، اس بدعتی کے پاس سے دور چلو گئے، وہاں سے ہٹ ہی گئے۔ صحابہ اکرام اتنی بدعت کے معاملے میں سخت اور اتنے بیدار تھے، وہ بہت ایک دم بیدار، ذرا سی بھی ان کو بدعت کی ہوا بھی لگ جاتی وہیں پر اس کا رد کرتے تھے۔ ہم تو بدعت کے رسیا ہو گئے ہوئے ہیں، بدعتیں تو ہمارے جی کو بہت بھاتی ہیں کیونکہ اس میں لذتیں ہیں، آسانیاں ہیں۔ تو یہی نہیں کہ کوئی کام اچھا ہے تو بدعت نہیں ہو سکتا، اچھا کام ہی بدعت ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ گناہ میں بدل جاتا ہے۔ بدعت کہتے ہی اس اچھے کام کو ہے جو بظاہر اچھا بھی نظر آتا ہے اور دین کا نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ نبی کی سنت کے خلاف، شریعت کے حکم کے خلاف، رب کے احکام کے خلاف ہوتا ہے، صحابہ اکرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں، اس لیے وہ بدعت۔ اس واسطے ہمیں ان چیزوں کے معاملے میں وہی بس راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب نفلی روزے کون کون سے ہیں؟ اب نمازیں بھی بہت سی بنا لی ہے نا لوگوں نے، صلاۃ غوثیہ، صلاۃ الرغائب، عاشورہ کی نماز، یہ بہت سی نمازیں سب گھڑی ہوئی نمازیں ہیں، یہ شب معراج کی نمازیں، شب برات کی نمازیں ہیں، کچھ بہت نمازیں گھڑی ہوئی نمازیں ہیں۔ اب ان کو بتاؤ تو ان کا جواب وہی رہتا ہے، نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے کیا؟ جاہلوں کے دماغوں میں یہی ٹھوسا ہوا ہے، ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ نیکی کا کام بھی صرف وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی کہا ہو، اور ویسا ہی کرنا وہ نیکی ہے جیسا اللہ کے رسول نے کرنے کا یا حکم دیا یا پھر آپ نے خود عملی نمونہ پیش کر دیا، اسی کا نام نیکی ہے، وہی عمل نیک ہے، وہی عبادت ہے۔ تو یہ نفلی روزے بھی کون سے ہیں؟ فرض روزوں کے علاوہ مندرجہ ذیل نفلی روزوں کا رکھنا سنت ہے۔ سب سے پہلے شوال کے 6 روزے، اب اس کو شرفوں کے روزے بنا دیے، کون سا شرفو ہے کہ وہ 16 سیدوں کے الگ نکالے، یہ شرفوں کے روزے ہیں۔ اور خیر الدین کے روزے کون سے ہوں گے؟ پھر شرفوزی بولتا کوئی شرفو کے روزے بولتا ہے۔ ارے شوال کے روزے ہیں، یہ بھی دیکھو اپنی طرف سے نام بھی گھڑ لیے جو کہیں بیان نہیں ہوئے، نہ قرآن میں ہے لفظ و نہ حدیث میں، نہ کسی اور کتاب میں موجود ہے۔ شوال کے 6 روزے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 دنوں کے روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر روزے رکھے۔
یعنی 6 روزوں کا ثواب رمضان کے روزوں سے مل کر کتنا ہو جائے گا؟ جیسے کہ انسان نے 12 مہینے روزے رکھا ہو، یہ نفل عبادتوں کا ثواب۔ مگر یہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ صحیح ہوں تو، رمضان کے روزے صحیح ہوئے تو ہے، یہ رمضان ہی کے روزوں میں گڑبڑ ہے تو پھر یہ نفلی روزے کچھ بھی نہیں کام آنے کے۔ رمضان کے روزے اگر ایمان اور احتساب کی کیفیت جو بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اللہ نے جس مقصد کے تحت روزوں کو فرض کیا ہے اس کے حصول کو کوشش کرتے ہوئے انسان ان روزوں کی باقاعدہ شریعت کے مطابق تکمیل کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ 6 روزے نفل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر و انعام کا مستحق بنا دیتا ہے۔ سال بھر کے روزہ داروں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ روایت ہے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر فطر یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اس لیے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ رواه احمد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور بزار رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ ان روزوں کو عید الفطر کے اگلے روز یعنی 2 شوال سے لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور پورے ماہ شوال میں الگ الگ کر کے بھی، اس میں بھی یہ سہولت، یا تو عید کے بعد فوراً 6 روزے مسلسل رکھ لو، یا پھر پورے شوال کے مہینے میں اپنی آسانی کے حساب سے 6 روزے رکھ لو، اس کا وہی اجر ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے، مگر اختلاف صرف کیا ہے؟ افضل یا غیر افضل، اور اکثر تو مسائل میں اتنا ہی اختلاف ہے کہ بھئی یہ چیز افضل ہے، بہتر ہے، یا یہ چیز زیادہ افضل نہیں، بس حلال حرام کا مسئلہ نہیں آتا اس میں اتنا، تو یہ اختلاف اسی حد تک ہے بس۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے اور صرف غیر حاجی کے لیے 9 تاریخ کے روزے کی تاکید۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے تھے، ایک عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ، دوسرے ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے، اور تیسرے ہر ماہ میں 3 دن کے روزے، ایام 20 کے روزے جن کو بولتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ، اور چوتھے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، رواه احمد والنسائی۔ یعنی ان 4 چیزوں کو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ کبھی ترک نہیں کرتے تھے، ان پر آپ مواظبت اور مداومت اختیار کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے، ایک وہ سال جو گزرا اور دوسرا وہ سال جو آئندہ آ رہا ہے۔ رواه مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، احمد رحمہم اللہ اجمعین۔ لیکن عرفے کے دن کا روزہ اور اس کی یہ تاکید حاجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو غیر حاجی ہیں، جو حج کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے عرفے کے روزہ، یہ عرفے کا روزہ ان کے لیے ہے۔ ان حاجیوں کو وہ روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب اطلاع ملی حج کے دوران میدان عرفات میں کہ لوگوں میں یہ چل رہا ہے کہ آج روزہ ہیں آپ، تو آپ نے باقاعدہ پھر پانی منگوا کر پیا، فتح مکہ کے دن بھی جو رمضان میں ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ میرا طریقہ جو اپنائے وہی دین پر ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواه ترمذی۔ آپ نے فرما دیا کہ جس کو میرے طریقے سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اب سنت سے محبت نہیں ہے، آپ سے محبت ہے، یہ محبت سرے سے جھوٹی ہے،
جس کو آپ کا طریقہ پسند نہیں، وہ آپ سے محبت کرنے کا دعویٰ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ جھوٹا ہے وہ اپنے دعوے محبت۔ آپ خود فرما رہے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو خالی میری نعت پڑھ پڑھ کے جھومتا ہے، اپنے انگوٹھے چومتا ہے، وہ تھوڑی نا میرا محب ہے۔ آپ خود واضح کر رہے ہیں میرا محب، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، وہ ہے میرا محب۔ اور جو میرا محب ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کو باتیں راس نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، بس وہ تو ان کو نشہ پلایا ہوا ہے کہ ہم ہیں رسول اللہ کے عاشق۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ نبی کی سنتوں سے واسطہ، نہ نبی کے طریقوں سے واقفیت، نہ قرآن سے کوئی لینا دینا، سارے حرام کام جو ہیں شریعت میں دھڑلے سے انجام دے رہے ہیں، جن گناہوں سے روکا گیا ہے دھڑلے سے انجام دے رہے ہیں۔ عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، مرد حلال حرام سے بے نیاز ہو کر کمائی میں مصروف ہیں، سودی لین دین چل رہے ہیں، گٹ کے پیسے کھا رہے ہیں، حج بھی ہو رہا، عمرہ بھی ہو رہا، نمازیں بھی ہو رہی، روزہ داروں کو افطار بھی کھلایا جا رہا ہے۔ یہ سب تماشے ہیں اس ایمان کے بغیر، اس اطاعت کے بغیر، جن کا کوئی انسان کو فائدہ نہ دنیا میں ملنے والا ہے نہ آخرت میں، بلکہ منہ پر مار دی جائیں گی یہ ساری عبادتیں، وبال جان بن جائیں گے یہ کام۔ لیکن یہ بدترین گناہ ہے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں واضح فرما دی۔ محرم خصوصاً اس کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کے روزے کی تاکید۔ جب آپ مدینہ پہنچے اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے 1 سال بعد سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ اس سے پہلے آپ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور یوم عاشوراء کے روزے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر آپ نے عاشوراء کے روزے کے بارے میں حکم دے دیا کہ اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اب اللہ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اس کے بعد سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اور یہ روزے نفل میں آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے درمیانی حصے کی نماز، یعنی تہجد۔ فرض نمازوں کے بعد جتنی نمازیں ہیں سنت، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، ان میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ پھر سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو، یعنی محرم کا روزہ یعنی عاشوراء کا، اور اس کے علاوہ بھی جو زائد رکھنا چاہے۔ یہ امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے اس کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے قریش عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی عاشوراء کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن عید مناتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اس دن کا تم روزہ رکھو، بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے دیکھا تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے، یعنی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا یہ ایک نیک دن ہے، اس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، بخاری و مسلم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہود بھی رکھتے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہ حکم دیا ہے امت کو، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ وہ بھی اہل کتاب ہے نا، اہل کتاب لوگ ہیں، وہ تین آسمانی کتابیں ان کے بعد تورات، انجیل، زبور، انبیاء کی اولاد ہیں، شریعت کو جاننے والے لوگ ہیں، توحید، آخرت، رسالت کا علم رکھتے ہیں، سب ان کے پاس میں بھی علم، مگر چونکہ نافرمان ہیں، باغی ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ کے غضب میں گر گئے، لعنت اور پھٹکار ان پر برس گئی، غضب در غضب کے مستحق ہو گئے انہی بدعات کی وجہ سے، رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، یہی سارے سرکشیاں تھیں ان لوگوں سے، حق بھی چھپاتے تھے، اللہ کی کتاب کے احکام کو بدل ڈالتے تھے تھوڑا سا فائدہ دنیا کا حاصل کرنے کا۔ یہی کام آج کر رہے ہیں بہت سے بدقسمت ہیں اس امت میں بھی، اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ ہم مسلمان بھی راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ آسان راستہ مل جائے جنت کا، جس میں زیادہ پریشانی بھی نہ ہو اور کمائی امائی پر زیادہ کوئی لاد بھی نہ پڑے کسی کی، کمائی بھی پوری ہوتی رہے، جنت بھی قریب ہوتی رہے۔ ایسا اللہ کے دین میں نہ پہلے ہوا تھا نہ آگے ہوگا، اب تو دین مکمل ہی ہو چکا، اب تو سوال بھی نہیں ہے۔ تو ان یہودی نے یہ ساری حرکتیں کی، اس لیے آپ نے وہ چیزیں جو قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے، تورات اور انجیل اور زبور کے احکام، اور وہ اعمال جو اسلام نے بعد میں بھی باقی رکھے، ان میں بھی آپ نے کیا حکم دیا؟ ان کی مخالفت کرو۔ یہود جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، آپ نے حکم دیا کہ جوتے پہن کے نماز پڑھو۔ صرف حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ اطمینان کر لو کہ تمہارے جوتے میں کوئی نجاست اور گندگی نہ لگی ہو، اور وہ جوتا ایسا ہو کہ جو تم کو قاعدے میں بیٹھنے، سجدے میں جانے میں دقت اور رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ مسجد میں تو سوال ہی نہیں، کیونکہ مساجد میں تو مصلے بچھے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں جوتے پہن کر آنے کا سوال ہی نہیں۔ یہ حکم آپ کھلے میدانوں، کھیتوں وغیرہ میں آدمی کہیں پڑھ رہا ہے، مگر ہماری عقل کتنی اعلیٰ ہے، دیکھیں نا، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھیں لوگوں کو، جوتا نکال کے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پہن کے نہیں پڑھتا ہو، اس پہ کھڑے ہو جاتے ہے نا، حماقت دیکھو، اور وہ ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ نبی کا حکم ہوا کیا تھا؟ پہن کے پڑھو۔ تو یہودیوں سے ہم کو محبت ہو گئی، اور نبی کے عشق کے دعوے کے ساتھ نبی کی سنتوں سے ہو گئی دشمنی، عجیب ملغوبہ تیار ہو گیا ہوا، ایک ملغوبہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ آمین سے چڑھتے ہیں، تم آمین بولو۔ وہ حائضہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، تم نہ صرف کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ لیٹو، تم اس کا بیوی ہو تمہاری تو تم اس کے ساتھ رات دن اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب یہودیوں کی مخالفت میں احکام دیے گئے کہ یہودی یہ نہیں کرتے، تم کرو۔ اس واسطے یہاں بھی آپ نے یہ حکم دے دیا تھا بعد میں کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو، لیکن ان کی مخالفت میں تم 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھو، یا 3 روزے رکھ لو، 9، 10، 11، یا کم سے کم 2 روزے رکھو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، اور وہ اس طرح کہ اس سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو اور اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر اگلا سال آیا اور ہم زندہ ہوئے تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے،
لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ یہ گویا لیکن آپ نے حکم دے دیا کہ اگر میں آئندہ سال اس محرم کا مہینہ پاؤں گا اور عاشورہ کا روزہ رکھوں گا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا، اگر یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں ہیں، اگر میں اگلے سال تک باقی رہا تو میں 9ویں تاریخ کا ضرور ہی روزہ رکھوں گا، رواہ احمد و مسلم۔ اب یہ ہو گئے روزے نفل عاشورہ اور شوال کے 6 اور ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے 9 روزے۔ اب اس کے بعد ہے شعبان کے اکثر دنوں کے روزے اور حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کو قرآن نے حرمت والے مہینے کہا، اربعۃ الحرم، 4 مہینے حرمت والے وہ، اور پھر یہ ہفتہ اتوار، پیر، جمعرات کا روزہ، ہر ماہ کے 3 دن کے روزے، اور اس کے بعد انشاءاللہ روزے کے پھر دیگر احکام، آداب و مستحبات ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عبادت کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم کردہ اور نافذ کردہ شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر عبادت کو اپنی ہی اجر و ثواب کی امید کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق سے بھی بہرامند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔